استنجے کا بیان، استنجے کے آداب۔ پاخانہ یا پیشاب پھرتے وقت یا طہارت کرنے میں نہ قبلہ کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ، چاہے گھر میں ہو یا میدان میں، کہیں بھی ہو، قبلے کی طرف منہ بھی نہ ہو، قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہ ہو۔ کئی گھروں میں استنجا خانے بناتے ہوئے، واش روم بناتے ہوئے ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے اور گناہ گار ہوتے رہتے۔ اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھ گیا تو یاد آتی فوراً رخ چینج کر لے، اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت فرما دی جائے۔ بچے کو پخانہ پیشاب پھرانے والے کو مکروہ ہے کہ اس بچے کا منہ قبلہ کو ہو یا پھرانے والا گناہ گار ہو۔ یہ پھرانے والا جو بچے کو پیشاب کرانے والا ہے، اگر وہ یہ بے احتیاطی کر رہے کہ قبلہ رخ کر کے بچے کو پیشاب، بچے کو تو نہیں پتا، یہ بڑے کی غلطی ہے، لیکن اس میں بھی دھیان نہیں کیا جاتا، بس قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بچے کو پیشاب کرا دیا جاتا ہے، تو یہ بھی گناہ کا کام۔ پخانہ پیشاب کرتے وقت سورج چاند کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو، یوں ہی ہوا کے رخ پیشاب کرنا منع ہے، اور ہر ایسی جگہ پیشاب کرنا منع ہے جس سے چھینٹے اوپر آئیں۔ ننگے سر پیشاب پخانہ کو جانا منع ہے، جب بھی واش روم جائیں، کہیں پیشاب کے لیے جائیں تو سر ڈھانپ کے جانا چاہیے۔ یوں ہی اپنے ساتھ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا لکھی ہو، اللہ رسول کا کچھ نام ہو، کسی بزرگ کا نام لکھا ہو، یہ لے کے واش روم کے اندر جانا منع ہے۔ ہاں کسی شاپر کے اندر ہے، پلاسٹک کوٹنگ کے اندر ہے تو پھر لے جا سکتے ہیں، ورنہ اس طرح لے جانا منع ہے۔ جب پیشاب پخانے کو جائے تو مستحب ہے کہ پخانہ سے باہر یہ پڑھ لے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی واش روم جانے سے پہلے، اندر جا کے نہیں پڑھنی، پہلے پڑھ لے یہ دعا۔ پھر بایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں، اندر جاتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے، باہر نکلتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں۔ جب بیٹھنے کے قریب ہو تو کپڑا بدن سے ہٹائے اور ضرورت سے زیادہ بدن نہ کھولے، پھر پاؤں کشادہ کر کے بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے، لیفٹ سائڈ پر زور دے کر بیٹھے اور خاموشی سے سر جھکائے فراغت حاصل کرے۔ جب فراغت ہو جائے تو مرد بائیں ہاتھ سے اپنے آلہ کو جڑ کی طرف سے سرے کی طرف سونتے تاکہ جو قطرے رکے ہوں وہ نکل آئیں، پھر ڈھیلوں سے صاف کر کے کھڑا ہو جائے اور سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے بدن چھپا لے اور باہر آ جائے۔ نکلتے وقت پہلے داہنا پیر باہر نکالے اور نکل کر یہ پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی۔ یہ باہر نکلنے کی دعا ہے، استنجے سے ہی ہو سکے تو کمرے میں یا جہاں بھی استنجا خانہ اس کے باہر اس کو لکھ لیا جائے، آہستہ آہستہ یاد ہو جائے گی، روزانہ دیکھ کے پڑھیں گے، باہر نکلیں گے دیکھ کے دعا پڑھ لیں جب تک یاد نہیں ہوتی۔ یہ لکھی ہوئی بھی ملتی ہیں، اور اندر جانے کی دعا اور باہر نکلنے کی دونوں دعائیں باہر لکھی ہوں، جس نے بھی اندر جانا ہے تو سب کی گھر والوں کی عادت بن جائے گی، آہستہ آہستہ دعا یاد بھی ہو جائے گی۔ طہارت خانے میں داخل ہونے کے لیے یہ دعا پڑھ کر جائے، بسم اللہ العظیم وبحمدہ والحمدللہ علی دین الاسلام اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ دعا پڑھ لے، پہلے 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر بیٹھ کر دانے ہاتھ سے پانی بہائے اور بائیں ہاتھ سے دھوئے اور پانی کا لوٹا اونچا رکھے تاکہ چھینٹے نہ پڑے۔ پہلے پیشاب کا مقام دھوئے، پھر پاخانے کا مقام دھوئے۔ دھوتے وقت پاخانہ کا مقام سانس کا زور نیچے دے کر ڈھیلا رکھے اور خوب اچھی طرح دھوئے، یہاں تک کہ دھونے کے بعد ہاتھ میں بو باقی نہ رہ جائے، پھر کسی پاک کپڑے سے پونچھ ڈالے، اور اگر کپڑا نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پونچھے کہ برائے نام تری رہ جائے، اور اگر وسوسے کا غلبہ ہو تو رومالی پر پانی چھڑک لے، پھر اس جگہ سے باہر آ کر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا والاسلام نورا وقائدا ودلیلا الی اللہ تعالی وإلی الجنات النعیم اللہم حسن فرجی وطاہر قلبی ومحص ذنوبی۔ آگے یا پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر صرف پانی ہی سے طہارت کر لی تو بھی جائز ہے۔
مگر مستحب ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کرے۔ ڈھیلوں سے طہارت اس وقت کافی ہوگی جبکہ نجاست سے مخرج کے آس پاس کی جگہ 1 درہم سے زیادہ آلودہ نہ ہو۔ اگر درہم سے زیادہ جگہ میں لگ جائے تو دھونا فرض ہے، مگر پہلے ڈھیلا لینا ابھی سنت رہے گا۔ پخانہ کے بعد مرد کے لیے ڈھیلوں کے استعمال کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کو لے جائے اور دوسرا ڈھیلا پیچھے سے آگے کی طرف لائے اور تیسرا پھر آگے سے پیچھے لے جائے، اور سردی کے موسم میں پہلا ڈھیلا پیچھے سے آگے کی طرف لائے، دوسرا آگے سے پیچھے، تیسرا پیچھے سے آگے لائے۔ عورت ہر موسم میں پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے لے جائے اور دوسرا پیچھے سے آگے، تیسرا پھر آگے سے پیچھے۔ اگر 3 ڈھیلوں سے پوری صفائی نہ ہو تو اور ڈھیلے یوں ہی لے، 5، 7، 9 وغیرہ تاک عدد۔ استبرا، اب استبرا کیا ہوتا ہے اکثر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ کسی پڑھے لکھے کو، MA والے کو، PhD والے سے پوچھ رہے ہیں واٹ از استبرا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ساری زندگی استنجا کرتے رہتے ہیں، 20-30 سال عمر ہو گئی یا بوڑھے ہو گئے تو استبرا کا نہیں پتہ کہ ہوتا کیا، اس کی ڈیفینیشن نہیں پتہ اور اس کا حکم کیا ہے وہ بھی نہیں پتہ۔ اس طرح اور بہت ساری بیسک چیزیں نہیں پتہ ہوتی، اور تبصرے بڑے بڑے کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ آ کے ملکی حالات پہ بڑی بڑی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ملک ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جن کو حضور استنجا کرنا نہیں آ رہا ہوتا۔ استبرا کا حکم، پیشاب کے بعد جس کو یہ خیال ہو کہ کوئی قطرہ باقی رہ گیا یا پھر کوئی قطرہ آئے گا، اس پر واجب ہے استبرا۔ اب واجب ہے، واجب کا حکم بڑا سخت ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، واجب ہے استبرا، اور ایک واجب چیز ہے اور پتہ ہی نہ ہو کسی کو کہ واجب ہے اور ہوتا کیا ہے۔ یعنی پیشاب کے بعد ایسا کام کرنا کہ اگر وہ قطرہ رکا ہوا ہے تو وہ نکل جائے، ایسا کام کرنا۔ استبرا ٹہلنے سے ہوتا ہے، یا زمین پر زور سے پاؤں مارنے سے ہوتا ہے، یا اونچی جگہ سے نیچے اترنے یا نیچے جگہ سے اوپر چڑھنے سے ہوتا ہے، یا داہنے پاؤں کو بائیں اور بائیں کو داہنے پر رکھ کر زور دینے سے ہوتا ہے، یا کھنکارنے سے یا بائیں کروٹ پر لیٹنے سے ہوتا ہے۔ استبرا اتنی دیر تک کرنا چاہیے کہ اطمینان ہو جائے کہ اب قطرہ نہیں آئے گا۔ استبرا کا حکم مردوں کے لیے ہے، عورت بعد فارغ ہونے کے تھوڑی دیر رکی رہے پھر طہارت کر لے، یہ مردوں کے لیے استبرا۔ عورتوں کے لیے یہ کہ تھوڑی دیر رک جائیں، طہارت کر کے تھوڑی دیر بیٹھی رہیں، اس کے بعد پھر وہ طہارت کر لیں، لیکن مردوں کے لیے خاص حکم ہے۔ اور خاص کر جس کو تھوڑا سا شک ہو کہ میرا کوئی مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے قطرہ اندر رکا ہوا ہو اور جب میں نماز پڑھوں، چلوں یا زور سے کھانسوں یا کوئی ایسا تیز چلوں، سیڑھیاں چلوں، راستے میں چلتے ہوئے، مسجد جاتے ہوئے، تو وضو کرتے ہوئے ہو سکتا ہے میرا قطرہ آتا ہو یا پہلے کبھی ایسا ہوا ہو یا شک ہوتا ہو، اس کے لیے اب یہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ اب کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے، اس کو استبرا کہتے ہیں، کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے وہ قطرہ پہلے ہی نکل جائے، کوئی ایک اٹک گیا ہے کسی نالی میں تو وہ نکل جائے، اس کام کو استبرا کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے کچھ بھی کرے، جو چیزیں چند ایک بتائیں اس کو دوبارہ سن لیں۔ ٹہلنے سے بھی کہ تھوڑا چل لے، تاکہ اگر چلنے سے اس کا قطرہ نکل جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ زمین پر زور سے پاؤں مارنے سے، تھوڑا سا اگر دوڑنا پڑ جائے، چلے دوڑ بھی لگا لے، رننگ بھی کر لے، کہ ہو سکتا ہے بعض کا چلنے سے نہیں نکلتا قطرہ، دوڑے گا تو نکل جائے گا، پھر اسے وہ کرنا پڑے گا، تھوڑا بہت دوڑنا پڑے گا یا تیز چلنا پڑے گا، یا اسے ہے کہ میں زور سے پاؤں زمین پہ ماروں گا تو پھر میرا قطرہ نکل آئے گا، پھر زور سے زمین پر پاؤں مارے، یا اونچی جگہ سے نیچے اترنے سے یا نیچے سے اوپر چڑھنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے یا نیچے اترنے سے کئیوں کا یوں نکل آتا ہے قطرہ، تو وہ یہ کام کرے، اس کو یہ کرنا پڑے گا۔ یا دانے پاؤں کو بائیں اور بائیں کو دانے پر رکھ کر زور دے، ہو سکتا ہے کئیوں کا یوں نکلتا ہو تو وہ ان کو یوں کرنا ضروری ہو جائے گا۔ یا کئیوں کا کھنکارنے سے، زور سے کھانسی کرنے سے قطرہ نکل آتا ہے، اب ان کو کھانسی کرنی پڑے گی، زور سے کھنکارنا پڑے گا تاکہ وہ جو قطرہ نکل آئے۔ یا بائیں کروٹ پر لیٹنے سے کئیوں کا نکلتا ہے قطرہ، تو اب ان کو لیٹنا پڑے گا، بائیں کروٹ لیٹ جائیں، قطرہ نکالیں۔ استبرا اتنی دیر تک کرنا چاہیے کہ اطمینان ہو جائے کہ اب قطرہ نہیں آئے گا، اتنا کرنا استبرا ضروری ہے۔ استبرا کا حکم مردوں کے لیے، عورت بعد فراغت ہونے کے تھوڑی دیر رکی رہے پھر طہارت کر لے۔ اب یہ ایک واجب چیز ہے اور ہماری عوام کی اکثریت کو یہ نہیں پتہ۔ آپ
تجرباتی طور پہ اگر چند ایک سے سوال بھی کر لینا تو آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ شاید ایک بندہ بھی جواب نہیں دے پائے گا۔ اگر آج پورا دن نا آپ کسی سے پوچھ لیں استبرا کیا ہوتا ہے، یہ استنجے سے متعلقہ چیز ہے، وضو سے اس کا تعلق ہے، یہ کیا ہوتی ہے، تو شاید میرا گمان ہے کہ ایک بندہ بھی نہیں جواب دے سکے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے اور ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کرنا کیا ہوتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے بظاہر مذہبی لوگوں کو بھی نہ آپ پوچھیں تو شاید ان کو بھی نہ پتہ ہو۔ تو علم دین سیکھنے سے آتا ہے، جو ریگولر سیکھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے۔ آپ کسی کو سمجھائیں گے تو آپ کا یہ اور کلیئر ہو جائے گا، ابھی بھی شاید پورا ذہن میں نہ بیٹھے، لیکن جب کسی کو سمجھائیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ہاں یہ وہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو شک ہو کہ میرا قطرہ نکلتا ہے، کئی وضو کر بھی لیتے ہیں پھر وہ قطرہ نکل، پھر ان کو بیچارے کو وضو کرنا پڑ جاتا ہے، نماز کے دوران نکل جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر واجب ہو گیا ایسوں بندوں پہ، اب ان کے لیے رننگ کریں، دوڑیں، پاؤں پہ پاؤں ماریں، دائیں بائیں کروٹ لیٹیں، زور سے کھانسی کریں، اوپر چڑھیں، نیچے اتریں، تیز چلیں، دوڑیں، جو بھی کر رہے ہیں انہیں کرنا ہے، قطرہ نکل جائے، جب اطمینان ہو جائے کہ ہاں اب نہیں آئے گا، اب نہیں آئے گا، اب ان کے لیے یہاں تک کام کرنا ضروری ہے۔ کنکر، پتھر، پھٹا ہوا کپڑا، یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہے، ان سے بھی صاف کر لینا بلا کراہت جائز ہے۔ کنکر، پتھر، پھٹا ہوا کپڑا، اور خاص کر جب روزے ہونا، روزہ رکھا ہو رمضان میں یا اس کے علاوہ جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ وہ کوشش کریں کہ کپڑے سے صاف کر لیں، کیونکہ روزے کی حالت میں تری جب پخانے کی جگہ پہ لگ جاتی ہے، زور لگاتے ہیں اور اندر کا کچھ حصہ باہر نکلتا ہے اور وہاں تری لگ جاتی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا، اور شاید دن میں 5 نمازوں میں 4 نمازوں میں 4 بار روزہ توڑتے ہوں گے، کیونکہ مسئلے کا پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید اوپر سے پانی جائے تو ہی روزہ ٹوٹتا ہے، نیچے بھی پانی کی تری لگ جائے تو ان کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے لیے پھر چاہیے کہ وہ ڈھیلے سے یا کپڑے سے صاف کر لیں اور پانی نہ لگنے دیں۔ ہاں باہر سے صاف کر لیں، لیکن جو تھوڑا ایسا باہر نکل آتا ہے زور لگانے سے، یا جو مرچیں کھاتے ہیں خاص کر روزے کی حالت میں، ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو پھر زور لگانا پڑتا ہے تو جلن ہوتی ہے، تو پھر وہ پانی لگاتے ہیں تو جلن ختم ہوتی ہے، تو کوشش کریں روزے کی حالت میں مرچیں یا اس طرح کی چیز نہ کھائیں تو بہتر ہے، اور اگر صفائی کرنی پڑے تو پہلے کپڑے سے اچھی طرح کر لیں، اور جو پانی بہانا ہے وہ پانی کو باہر بہائیں، تاکہ پانی کا ایک قطرہ بھی اندر ٹچ ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو اکثر کو نہیں پتہ ہوتا، پوچھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں اور بتاتے ہوئے بھی لوگ شرماتے ہیں کسی کو۔ کاغذ سے استنجا منع ہے، چاہے سادہ کاغذ ہو چاہے لکھا ہوا ہو، کاغذ سے استنجا کرنا منع ہے۔ مرد کا ہاتھ بیکار ہو تو اس کی بیوی استنجا کرائے، اور اگر عورت کا ہاتھ بیکار ہو تو شوہر کرائے، کوئی اور رشتہ دار بیٹا بیٹی بھائی بہن استنجا نہیں کرا سکتے، بیٹا بیٹی رشتہ دار بھائی بہن استنجا نہیں کروا سکتے، بلکہ ایسی صورت میں معاف ہے، ایسی صورت میں معاف ہے، وہ نماز پڑھ لیا کرے۔ ہاں بیوی کرا سکتی ہے، شوہر کرا سکتے ہیں، اس کے انشاءاللہ باقی احکام اگلے 10 میں سیکھیں گے۔ ٹشو میں علماء کا اختلاف ہے، اور اس میں کچھ اجازت دیتے بھی ہیں، نیچے اختلاف ہو گیا تھا، کچھ کہتے تھے جائز ہے، کچھ کہتے نہیں ہے، اور خاص کر جس ٹشو پہ لکھا ہے نا وہ تو ہے ہی ناجائز، لکھائی والا تو ابھی ناجائز۔ ہاں جو سادہ ٹشو ہے جو اسی مقصد کے لیے بنا ہے اس کی کوئی اجازت ہے، بیچ میں اختلاف بھی تھا، لیکن زیادہ جب اختلاف علماء کا آ جائے تو پھر عوام کو اجازت ہوتی ہے کہ جدھر ہو جائے، تو اس میں ٹشو جو ہوتا ہے اسی مقصد کے لیے جس پر لکھا نہ جا سکے، ٹشو پر لکھا بھی جا سکے، نہیں لکھا جا سکنا الگ معاملہ ہے، لکھا ہوا نہ ہو، کیوں لکھے ہوئے کی تعظیم ضروری ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے، رائٹنگ جو بھی ہو نا، رائٹنگ پہ قدم رکھنا، رائٹنگ پہ نماز پڑھنا، یہ جائے نماز ہے، اس پہ اسٹیکر لگا ہوتا ہے سائڈ پہ، اب اسٹیکر لگا ہوا ہے تو اوپر پاؤں رکھنا نماز پڑھنا منع ہو جاتی ہے، دسترخوان پہ اسٹیکر لگا اوپر کھانا رکھنا منع ہے، حالانکہ یہ پاک جگہ مسجد میں رکھنا، لیکن پھر بھی نیچے رکھنا منع ہے، تکیے پہ لکھا ہوا ہے تو اوپر سر رکھنا منع ہے، بستر پہ لکھا ہوا ہے، بیڈ شیٹ پہ لکھا ہوتا ہے، لوگ توجہ نہیں کرتے، چٹ بھی لگی ہوتی ہے تو ایسی بیڈ شیٹ پہ لیٹنا منع ہے، تو رائٹنگ کا ادب ہے، لکھائی جہاں بھی ہو اس کا ادب ہے، اور ٹشو تو پھر اگر لکھائی والا استعمال کرنا ہو تو منع ہی ہو، ہاں جو اسی مقصد کے لیے بنا ہے استنجے کے لیے تو وہ اس کی جائز کی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،